مگر اچانک انکشاف ہوا 2-3 ہفتے پہلے کہ وہ تو 432 یا 436 دعائیں منگوائی جا رہی ہیں، اور اس میں ڈسپرین بھی شامل ہے، باقی تو آپ چھوڑ دیں۔ نہیں، ڈسپرین بھی کوئی دوا ہے، دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا، کوئی افریقی چھوٹا سا ملک ہوگا جو درآمد کرتا ہوگا۔ ڈسپرین جو ہے 2-4 روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ادارے بناتے ہیں، اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے، ہر گھر میں پڑی رہتی ہے۔ وہ بھی بھارت سے منگوائی جا رہی ہے، وٹامنز منگوائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک صارف معاشرہ بن گئے ہیں، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے۔ وہ دوائیں جب بھارت اسی بر صغیر کا حصہ ہے نا، وہی جڑی بوٹیاں اس میں ہوتی ہیں، اور جڑی بوٹیوں کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ کو بتا دوں، جس علاقے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس علاقے میں وہ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ قدرت کا ایک اٹل ابدی اصول ہے۔ مثلاً پہاڑی علاقے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیفیت معدہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے، تیمر نام کی ایک بوٹی پائی جاتی ہے، جس پہاڑی علاقے میں جائیں وہاں موجود ہوگی۔ میدانوں سے جب لوگ جاتے ہیں اور وہ ذرا سی آپ پھانک لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کوئی انگریزی دوا یعنی ایلوپیتھک میڈیسن اس کا متبادل نہیں ہے، وہ 15-20 منٹ میں آپ کی وہ کیفیت دور ہو جائے گی، اور 2-4 دفعہ کھا لیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، میں دوائیاں کھاتا رہتا تھا۔ وہ ایک بڑے میاں نے مجھ سے کہا کہ یہ مرض یا بیوقوفوں کو ہوتا ہے یا لاہور والوں کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں بیوقوف بھی ہوں، لاہور سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ سارے لاہوریوں کی توہین ہو گئی ہے۔ یہ کہا ہے، وہ بزرگ تھے 80-90 سال کے، تو جو انہوں نے کہا یہ کھا لیں، یہ پڑی ہوئی ہے بوری میں، 2-4 یہ پتہ کھا لیں۔ اچھا، میں سمجھا مذاق کر رہے ہیں، میں کھا لی۔ میں نے کہا بزرگ آدمی ہے، اب ایسا مذاق تو نہیں کر سکتے، چلو ڈانٹ ڈپٹ تو آئی واز ینگ۔ اس کے بعد آج تک یہ مسئلہ مجھے نہیں ہوا۔ آپ دوائیں کیوں نہیں؟ آپ کے پاس یعنی ہربل میڈیسن کے ایسے شاندار ادارے ہیں اور بڑا ذخیرہ بھی ہے، اور آپ کے پاس سارا علم ہے۔ وہ مسلمان طبیب زیادہ ہوتے تھے انڈیا میں، طب پہ بڑا کام ہوا، یہ ہم کام نہیں کرتے۔ اچھا، اب وہ منگوا لی، اب جناب وہ وہاں مسئلہ پیدا ہو گیا، یہ وزیر صحت کی اجازت سے ہوا ہے، مشیر صحت کی۔ میں انہیں تلاش کرتا رہا، 9:30 پہ مجھے یہ پتہ چلا معاملے کا، میں انہیں تلاش کرتا رہا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کے بارے میں تاثر تو بہت اچھا ہے، انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا، جب وہ بات کرتے ہیں تو خوش دلی سے بات کرتے ہیں، یکسوئی سے بات کرتے ہیں۔ اس لیے میں تو اس الزام کے بارے میں کوئی رائے دوں گا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر وقفے میں بھی ان کا ٹیلی فون آ جائے تو کوشش کریں گے کہ ان سے بات کر لیں۔ میں نے میسیج ان کا فون کسی اور نے اٹینڈ کیا، میں نے کہا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، اٹ از بینگ سیڈ، یہ کیپٹل میں یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو برطرف کر دیا جائے گا، برطرف، صرف یہ نہیں کہ ان سے استعفیٰ لیا جائے گا، اور بہت پوزیشن، اور وہ بہت ایک آنریبل آدمی ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر کیا ہوا ہے، کیا نیچے سرکاری افسروں نے کیا، کس نے کیا، یہ تو تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے نا۔ تحقیقات تو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دیں، اس کے ذریعے دیکھیں نا، انہوں نے 2 ہفتے میں رپورٹ تو پیش ہونے والی ہے، پارلیمانی کمیٹی کی جو کیا نیکسٹ کہہ رہے ہیں کیبنٹ کا اجلاس، شہزاد اکبر صاحب سے کہہ دیا وزیر اعظم نے 2 ہفتے میں رپورٹ پیش ہوگی، جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ سزا پائیں گے، یا کوئی سرکاری افسر مارے جائیں گے، یا ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کی اتنی ذمہ داری تو ہے، میں یہ نہیں کہتا انہوں نے کسی قسم کی کوتاہی کا، کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کسی قسم کی، ان پہ پہلے بھی افواہیں بہت پھیلائی جاتی، ان کے بارے میں سننے میں آتی رہی ہیں، لیکن افواہیں اپوزیشن پھیلاتی ہے، اور اس لیے وہ جب تک عدالت جب تک کوئی بات نہ کہے یا کوئی FIA نہ تحقیقات کرے، یا وہ ان سے وزیر اعظم نے کہا 2 ہفتے میں اس کی رائے دیں۔ اور وٹامن کیسے آتے رہے اور ڈسپرین کیسے آتی رہی، ایک مذاق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وزارت صحت میں پہلے بھی یہ ہوا، عمر کیانی صاحب نے بھی یہی کیا، ان پہ اربوں روپے کا کرپشن کا الزام لگا، اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی۔ اب تو خیر تحقیقات ہو رہی ہے نا، اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا چہیتا بچہ ہے، اس کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دو۔ تو وہ بنا دیا۔ او بھائی، وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں، نپ دا ایول ان دا بڈ، یہ شروع میں گربت کشتن روز اول، یہ شروع میں کرنا ہوتا ہے۔ ایک آدھ واقعہ نہیں ہو رہا،
آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا پھر ہے. اپوزیشن بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ عامر قیانی صاحب کو بھی وزیر اعظم نے بچا لیا, اس اسکینڈل میں بھی کچھ نہیں ہوگا, یہ بیسکلی عمران خان صاحب کو نہیں, اس میں جو حکم دیا جا چکا ہے, اور خام خواہ بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہیے, اس میں فیصلہ ہوگا. ایک معاملہ گندم کا بھی ہے, ٹڈی دل کا بھی مسئلہ تھا, اس کے اوپر کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف قسم کے بیانات پیپلز پارٹی کے اسپیشلی آ رہے تھے. اب بہت بڑی تعداد میں ایک علاقہ ہے جس کو کور کر لیا ہے اور وہاں پہ گندم کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. ابھی آپ ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ گندم کی پرائس بھی اوپر چلی گئی ہے. نہیں, وہ ٹڈی دل کا الگ مسئلہ, گندم کا الگ مسئلہ. گندم تو کاٹی جا چکی. سندھ میں جہاں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ٹڈی دل کا خطرہ ہے تو صحیح, اس پہ آتے ہیں نا کیا خطرہ ہے, وہ تو گندم تو کاٹی جا چکی. اس میں بھی جنوبی پنجاب میں بھی, وسطی پنجاب میں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی اطلاع یہ ہے کہ جھنگ تک پہنچ گیا ہے ٹڈی دل. ٹھیک ہے, میرا خیال جھنگ میں بھی کٹ چکی ہے گندم. گندم کا مسئلہ اور ہے, گندم میں پینک بائنگ ہو رہی ہے, لوگ گھبرا گئے ہیں. ایک تو لوگ اپنے گھروں کے لیے گندم خرید رہے ہیں کہ بھائی سال کے آخر میں مہنگی ہو جاتی ہے, حکومت کی ریٹ کمزور ہے. حالات نہیں ہے خراب, حالات قطعاً خراب نہیں. گندم کی پیداوار میں نے مختلف ذرائع سے تحقیق کی ہے, 1 سے 1.5% زیادہ ہے. تو پینک بائنگ کیوں ہے پھر ہارون صاحب؟ پینک بائنگ پینک کی وجہ سے ہوتا ہے. پینک کوئی لازمی ہے کہ کوئی جائز وجہ سے؟ وجہ تو ہوتی ہے. میں بتاتا ہوں نا وجوہات, تو موقع تو دیں پروفیسر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے تلخ تجربات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مکئی کم ہوئی ہے تو پولٹری والے خرید رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. دوسری بات ہے فلور ملوں والے خرید رہے ہیں کہ ابھی حکومت نے جاری کرنی شروع نہیں کی ہے. تیسری بات یہ کسانوں نے کچھ نے ہولڈ کیا, بہت سو نے اچھا بوریاں لے لیں اور گندم ابھی نہیں دے رہے, چونکہ انہیں 1500 روپے مل رہے ہیں. 1500 روپے کیوں مل رہے ہیں؟ اس کی ایک اور بڑی دلچسپ وجہ ہے. وہ علیم خان سے ابھی میں نے بات کی, فوڈ منسٹر صاحب, گندم کیسے 1500 روپے من بک رہی ہے؟ شروع میں تو یہ تو ہمیشہ 1100-1200 پہ بکتی تھی, 150-200 پہ کم بکتی تھی. انہوں نے کہا بھائی افغانیوں کو روک دیا ہے. افغانیوں کو روک دیا گیا, جس اسمگلنگ کی ہم بار بار بات کرتے تھے وہ قصہ پار کر دیا. لوگ ہولڈ کر رہے ہیں اس امید پر کہ کچھ دنوں میں رشوت خوری کا یہ نظام اپنی زنجیریں توڑ ڈالے گا. آپ نے دیکھا نہیں فلموں میں ہیرو اپنی زنجیریں کیسے توڑتا ہے؟ ویسے کہتے ہیں فلموں کا اور حقیقت کا بڑا یہ جو اپنا ہمارے ہاں رشوت کا لینے والا دیو, جو میں نے آپ کو بتایا, مجھے ایک چیف آف آرمی سٹاف نے کہا, ایک چیف آف آرمی سٹاف نے 30 کروڑ, اس وقت وہ سرونگ چیف آرمی سٹاف تھا, کہ 30 کروڑ روپے مجھے پیش کیے گئے ہیں قبائلی علاقے میں پولیٹیکل ایجنٹ لگانے کے لیے. ٹھیک ہے, جب میں یہ بات کر رہا تھا تو پچھلے ہفتے تو ایک بہت ہی بزرگ دوست نے کہا کہ 21 کروڑ روپے کی مجھے پیشکش ہوئی, ایک پولیٹیکل ایجنٹ لگوا دیں. دیکھیے یہ دیو ہے سمگلرز کا, یہ جو مافیاز ہیں, یہ تو بات عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں, لیکن بس کہتے ہیں, کیا تو آج تک کچھ نہیں. آج تک وہ گندم کا اتنا ہوا تو کیا کیا, کس کو سزا ملی ہے؟ چینی میں بھی دیکھ لیں گے کہ قصوروار کا تعین ہو, مگر قصوروار کا تعین کیسے کریں گے؟ وہ تو وفاقی حکومت نے اجازت دی, صوبائی حکومت نے سبسڈی دی. اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہر کابینہ میں 3 آدمی ہوتے ہیں شوگر لابی کے, اور شوگر لابی بہت مضبوط ہے. اور یہ جو دعاؤں والے ہیں یہ کون سے ہیں؟ یہ بریف کیس لے کے کراچی کے سیٹ, زیادہ تر کچھ لاہور کے بھی, فیصل آباد کے بھی, یہ وہاں گھومتے رہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ والے, کراچی والے زیادہ. اور سرکاری افسر ایک سمری بناتا ہے, تو وزیروں کو کیا پتا ہے؟ کتنے وزیر پڑھے لکھے ہیں جو ان نزاکتوں کو سمجھتے ہیں؟ کوئی تربیت کی ہے خان صاحب نے؟ ہر سیاسی پارٹی دنیا میں 2-4 ہزار آدمیوں کی تربیت کرتی ہے جس نے ملک سنبھالنا ہو. ان کو پختونخوا میں حکومت کا تجربہ بھی تھا, انہیں یہ پتا تھا, انہیں بار بار کہا بھی گیا. میرا گلا خشک ہو گیا, کوئی خدا کا شکر ہو تو کرونا نہیں تھا, میرا گلا خشک ہو گیا کہتے ہوئے لوگوں کو ٹریننگ دیں بھائی, ٹریننگ دیں. کل مرکز میں آپ نے حکومت چلانی ہے, آپ کے پاس آدمی, ٹریننگ تو بہت دور کی بات ہے, انہوں نے تو ٹکٹ دینے کا اپنا سسٹم ڈیولپ نہ کیا. تو وہ سیٹ جو ہیں سرکاری افسروں کو اپنا جو 2 ارب روپے کی ایک امپورٹ ہے,
تو 2 ارب روپے کی جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ 3 ارب روپے میں بکتی ہے. پاکستان میں منافع کی شرح بہت زیادہ ہے, 2.5 ارب کی. تو 2 کروڑ روپے کسی سرکاری افسر کو دینے میں اسے کیا تعامل ہے؟ سرکاری افسروں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو دوہری شہریت رکھتی ہے. ایک ایس ایچ او نے 20 آدمیوں سے 20-20 ہزار روپے رشوت لی 20 سال پہلے. 20 آدمیوں سے 20-20 ہزار رشوت 20 سال پہلے, ٹھیک ہے. میں گیا وزیر داخلہ کے پاس, جنرل معین الدین حیدر کے پاس, اچھا, اور ان کے سیکٹری مجھے روکتا رہا کہ بھائی وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تو کراچی میں ہے. میں نے کہا آ رہے ہیں نا, انہوں نے کہا آ رہے ہیں. وہ اندر داخل ہوئے تو حیران رہ گیا کہ میرے گھر میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ٹائم لیے بغیر. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ہوا, ایک لڑکا چھوٹی سی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے کبھی چائے پی تھی یا کرکٹ کھیلی تھی یا ہاتھ ملایا تھا ان سب کو پکڑ لیا. اس میں میرا مالک مکان بھی تھا, ایک سابق مالک مکان. ٹھیک, میں اس وقت اپنا مکان بنا چکا تھا. وہ بڑا بھلا آدمی تھا. میں نے اس کو فون کیا, ایسا ہوا. وہ گھبرایا ہوا. میں ہاسپٹل میں تھا, حالانکہ میں ہاسپٹل سے اٹھا اور ٹیکسی لی, ہولی فیملی ہاسپٹل سے ان کے گھر پہنچا. انہوں نے کہا کیا ہوا, خیریت ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ بغیر اپوائنٹمنٹ کے ایک آدمی آ کر میرے گھر میں بیٹھا ہوا. میں نے کہا یہ واقعہ ہے.